بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بندہ بھی اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو 24 رمضان المبارک کے دن کر لیتا ہے، اللہ پاک سے اپنی ہر قسم کی حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ اسے اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، وہ اللہ پاک کی رحمت سے اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ہر قسم کی جائز حاجت کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ رزق تو ایک معمولی سی بات ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی اللہ پاک آپ کو خزانہ غیب سے رزق عطا کرے گا، اور آپ کے رزق کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ اس وظیفے کو پڑھنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا طاقتور اور باادب وظیفہ ہے، بڑے بڑے بزرگان دین نے اس وظیفے کو تمام وظائف کا کنگ وظیفہ کہا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے والا اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروا لیتا ہے۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی اپنی زندگی کو مشقتوں اور مصیبتوں میں گزار چکے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو باقی زندگی رہ گئی ہے وہ سکون اور اطمینان سے گزرے، تو آج 24 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لے، جو کہ 2 سورتوں کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو کرنے سے غیبی فرشتے آپ کو اللہ پاک کے خزانے سے نوازیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، آپ کی 7 نسلوں تک کبھی بھی دولت کی تنگی نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے کے گھر میں غیب سے رزق آتا ہے، اور اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو زندگی میں اگر کبھی کوئی پریشانی آ گئی تو اس کی رحمت سے اللہ پاک اس کا جو پریشانی ہے وہ حل فرما دے گا۔ میرے تمام مسلمان بہن یا بھائی جو بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کیے انہوں نے، لیکن کوئی بھی ان کا وظائف جو ہے کام نہیں کیا، تو آج میرے وہ مسلمان بہن یا بھائی بھی اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیں گے۔ آج میں اس بندے سے کہتا ہوں جو کہ اللہ پاک سے رزق کا طلبگار ہے، اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کا طلبگار ہے، تو آج کے اس چھوٹے سے وظیفے کو لازمی طور پر کر لے۔ دن یا رات کسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم نکالے، تھوڑا سا وقت نکال کر اس وظیفے کو کر لے۔ صبح سحری سے لے کر رات آپ کے پاس جو کہہ لے کہ 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اس وقت میں آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جاری و ساری ہے، اور اللہ پاک اپنے اس مہینے کی برکت سے کروڑوں مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بہت سارے میرے مسلمان بہن یا بھائی اس مہینے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلوا دیتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے جو آگ ہے اس سے بچا لیتے ہیں، اور بہت سارے میرے مسلمان بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، باقی مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے، صرف اسی طرح گانے باجے اور فلمیں دیکھنے میں اس مہینے کو بھی گزار دیتے ہیں۔ تو اس بندے سے بڑا بدقسمت بندہ کوئی نہیں ہے جو اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے۔ آج انشاءاللہ میرے اس مسلمان بہن بھائی کی بڑی سے بڑی بھی حاجت ہوگی تو فوراً قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے اسم کے حکم سے آپ کی کوئی بھی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ جو شخص بھی اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتا ہے، اللہ پاک سے اپنی کسی حاجت کے لیے طلبگار ہے، اس شخص کو چاہیے، اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو چاہیے کہ آج کے دن اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی طور پر کر لے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ جو اس بندہ بھی ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو کر لیتا ہے، اس کی ساری زندگی کے دکھ درد غم ختم ہو جائیں گے، رزق کی تنگی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، اور رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ پاک اسے بندے کو وافر مقدار میں رزق دے گا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا مہینہ ہے۔ جتنے روزے گزر گئے ہیں، لیکن اب جو رہ گئے ہیں 4 5 یا 6، ان میں ہی اللہ کی یار عبادت کر لیں، انہیں میں اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ پاک کو اگر راضی کر لیا تو اس دنیا جہان کی ساری کامیابیاں ہمارے لیے ہے۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کریں، اللہ پاک آپ کو خزانہ غیب سے نوازے گا۔ اس لیے میرے نبی کے غلاموں، حضور کے غلاموں، آج آپ کو ایک خاص نسخہ دینے جا رہا ہوں، جس کو جو بھی کسی یقین کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ اسی یقین کے ساتھ اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھے گی۔ اس وظیفے کو کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم ضرور کر لینا۔
انشاءاللہ وہ بندہ کبھی بھی ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ آج ہمیں اللہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے، یہ ہماری حالت زار ہو چکی ہے کہ ہمیں بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں کوئی شرم نہیں آتی، لیکن اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگنے میں بڑی شرم آتی ہے۔ اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کی ساری زندگی محتاجی نہ برداشت کرنی پڑے آپ کو، تو آج ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے مانگ لو۔ اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے لوگوں سے مانگنے سے بچ جاؤ گے۔ اس بندے کی ساری زندگی کے انشاءاللہ دکھ درد پریشانیاں ہی ختم ہو جائیں گی، جو بندہ بھی آج کے اس وظیفے کو کر لے گا۔ ہر حال میں اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اگر کسی بندے کو اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی ذات دینے والی ہے، وہ جس کو چاہے جتنا مرضی عطا کر دے۔ وہ بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بھی بنا دے۔ اللہ کی ذات میں کبھی بھی شک نہ کرنا، اللہ کی دین میں کبھی شک نہ کرنا۔ ابھی اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو یہ خیال نہ کیا کرو کہ اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں، میری کیا غلطی ہے۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو کہ تم سے ایک نیچے بھی بیٹھا ہوا ہے، جو تم کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا دے دیا، مجھے بھی کاش یہ مل جاتا۔ کیونکہ بندہ پیدا ہوتا ہی بڑا لالچی ہے، اس کو جتنا مرضی مل جائے یہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے خوش نہیں ہوتا۔ اسے اگر ایک وقت کی روٹی مل جائے تو اسے اگلے دن کی فکر لگ جاتی ہے، اب اگلے دن کیا کھاؤں گا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو مالک و مولا اس بندے کو آج دے رہا ہے اسے کل بھی دے گا۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ ہمارے سامنے اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ہم حساب لگائیں ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک ذرہ اللہ پاک کی نعمت کی گواہی دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں، انسان ساری زندگی بھی ان کو گنے تو گن نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے ہر چیز میں اپنی قدرت دکھائی ہے۔ اللہ پاک تمام کائنات کو بنانے والا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی سے حسد نہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا، اس بندے سے بھی زیادہ دے گا جس کو دے کر تم حسد کر رہے ہو۔ اور حسد کرنے والا اللہ کو ناپسند ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیشہ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں خوش رہو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ انشاءاللہ جب آپ آج کے دن 24 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹی سی وظیفے کو جو 2 صورتوں کا وظیفہ ہے کر لیتے ہیں تو اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروا لیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کروڑوں مرتبہ درود سلام بھیجا کرو۔ روزانہ 10 بار تو ایک عہد کر لے کہ ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی چھوٹا درود سلام پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اگر وہ مشکل لگتا ہے تو کوئی اور پڑھ لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک ضرور بھیجا کرو۔ آپ کو پھر زندگی میں کبھی کسی سے پیسے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو وظیفہ آپ نے بالکل توجہ اور غور سے سننا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے آج خدا لازمی کر لینا ہے، انشاءاللہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ سے پہلے جن میرے مسلمان بہن بھائیوں کو وظیفے کا پتہ تھا، ان میرے مسلمان بہن بھائیوں نے اس پر عمل کیا اور اللہ سے اپنی بڑی سے بڑی حاجت اور مشکل سے نجات پا لی۔ اللہ پاک نے اس وظیفے کے صدقے ان کی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کیا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم بھی اس وقت اس دن اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لیں اور اللہ کو اپنے راضی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بھی جاری و ساری ہے اور یہ بھی اسی طرح ختم ہونے والا ہے، لیکن اب ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے۔ رمضان المبارک کا آپ کو پتہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ تھا۔ اس کی ایک ایک گھڑی میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کتنے لوگ ہی بخشے جاتے ہیں، لیکن ہم نے اگر اس کو مفلسی اور کاہلی میں گزار دیا ہے، سستی پڑے رہے، تو اب وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی اٹھ جاؤ، اب بھی اللہ کو یاد کر لو۔ اب جو روزے رہ گئے ان میں اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ میرے دوستو، اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، تو یاری ساری کائنات ہمارے قدموں میں ہوگی۔ آج ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کی ذات سے مانگیں جو ان لوگوں کو بھی عطا کر رہا ہے جن سے ہم مانگ رہے ہیں۔
ہم پیر و فقیروں کے پاس جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. میرا اللہ ہی سب کو دینے والا ہے. اس کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے. ہر مشکل گھڑی میں اللہ سے مانگنا چاہیے. اگر کوئی غیر مسلمان یعنی یہودی یا ہندو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی عطا کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس وظیفے کے صدقے، آپ کو بھی میرے مسلمان بہن بھائیوں، حاجتوں کی جو آپ کی زندگی میں حاجت آ گئی ہے، کیونکہ بندے کی ایک حاجت ختم ہوتی ہے تو اس کی دوسری حاجت آ پڑتی ہے، اور یہ وظیفہ 70,000 حاجتیں بھی آپ کی پوری کر دے گا انشاءاللہ، اور بند رزق کے دروازے ہی آپ کے کھول دے گا. میرے مسلمان بہن بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر رزق کی تنگی ہو، دولت کی تنگی ہو، تو اگر بڑی سے بڑی مشکل یا پریشانی بھی آ جائے، کاروبار نہ ہو، نوکری نہ مل رہی ہو، تو پریشان نہیں ہونا. بس رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو صرف اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنی کہ وہ برداشت کر سکے. ہم پر جو مصیبت آتی ہے وہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ جس کو ہم آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں. ہاں، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یار اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے. انشاءاللہ وہ مصیبت بھی ہم پر زیادہ بڑی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کو صرف اتنی تکلیف دیتا ہوں جتنی کہ وہ برداشت کر سکے. اور اللہ بہت ہی بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ پاک سب کی دعاؤں کو سنتا اور جانتا ہے. اور اگر بندے کو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو ساری مشکلیں میرے لیے بنا دی ہیں، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں میرے لیے بنا دی ہیں، دنیا جہان کی تمام ٹینشنیں مجھے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رب کی ذات کتنی غفور ہے اور قادر، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تیری مشکلیں، تیری مصیبتیں اے بندے تیرے لیے مشکل ہے، میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یار اگر تم آج میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں واقعی رزق چاہتے ہو تو پھر آج اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کر لینا، جو آپ کو ساری زندگی دولت ہی دولت دے گا. آپ کی ساری زندگی پھر جائے گی. آپ کی سات نسلوں تک کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رزق کی کبھی تنگی آ جائے. اور یہ وظیفہ آپ اپنی ہر حاجت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اگر قرض دار ہیں تو انشاءاللہ قرضے سے نجات مل جائے گی. قرض دارے یعنی جو قرضہ لینے والے ہیں وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے اللہ پاک غیب سے کوئی سبب بنائے گا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا قرضہ اتار سکیں. اگر رشتے کی بندش ہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبب بنے گا اور آپ کو نیک اور اچھا رشتہ ملے گا. اگر بے اولاد حضرات ہے، شادی کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے لیکن کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کو حاجت کو اپنے دل میں رکھ کر اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر کسی جگہ پر بیٹھ جانا آپ نے، اور یکسوئی کے ساتھ اپنی حاجت کو دل میں رکھنا ہے. انشاءاللہ نیک اور صالح اولاد ہوگی. اگر کوئی بے روزگار ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ملتی، جگہ جگہ پر ہاتھ پیر مار لیے لیکن ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ملتی ہے. اگر کوئی ملتی ہے تو وہ آپ کے جو معیار کے مطابق نہیں ہوتی، آپ کے تعلیم کے مطابق نہیں ہوتی. تو اس وظیفے کو کرے، اللہ پاک سے اپنی نوکری کی حاجت مانگے. بے روزگار ہے تو کاروبار ملے گا. اگر کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں برکت آ جائے گی. گھر میں نحوست ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ کی دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، اس کے لیے بھی اس وظیفے کو لازمی طور پر آپ نے کرنا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، میرا رب تو ایک ہی ہے. انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو اللہ سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو. لیکن اگر آج آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کر دیا، ضائع کر دیا، آج نہ دیکھ سکے تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا. اگلے سال کیا پتہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو. اگلے سال کس کو پتہ کیا ہونا ہے. لیکن اگر آج آپ اس کو وظیفے کو نہیں کر پائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے. اللہ پاک سے مانگے، آج وقت ہے. کسی سے 10 روپے مانگے تو کوئی نہیں دیتا، بجائے لوگوں کی سننے کے اللہ سے مانگو جو ساری کائنات کو دیتا ہے. اللہ والو، آج کے اس وظیفے کو ضرور کر لینا اور پھر اسی ماہ رمضان المبارک میں مال و دولت پا لینا، اپنی ہر وہ حاجت پا لینا جس کی آپ کو حاجت ہے. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو اللہ کے بندوں بندیوں آج مانگ کر دیکھو. تو آپ نے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جس مرضی ملک سے ہیں، اس پر ایک بار ضرور عمل کرنا ہے. وظیفہ نہایت ہی آسان اور آپ کے دنوں کو پھیر دینے والا وظیفہ ہے.
آپ نے بس بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح کہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ کر جائیے گا۔ آپ کے لیے افطاری کے وقت خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی کومنٹ کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی پریشانی لکھتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ یعنی کوئی 150 ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اگر کوئی بندہ اپنی جو مشکل بیان کرتا ہے، اگر کوئی پڑھ کر اس کو آمین بھی کہہ دے، اللہ پاک کو نہ جانے کس کی آمین پسند ہو جائے اور آپ کی حاجت اور جو مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا لازمی طور پر فائدہ ہوگا۔ آپ پر جو زوال آ گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اب میرے مسلمان بہن بھائیوں، وظیفے کو بتلانے لگا ہوں۔ وظیفے کو بڑی توجہ سے سننا اور آپ کو بالکل اسی طرح عمل کرنا ہے۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، چاہے اس دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، اس وظیفے کو آج لازمی طور پر کر لینا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد جب بھی آپ ایک وقت مقرر کر لیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ اپنے کام سے مصروف ہو جائیں، دن یا رات کسی بھی وقت، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھنی ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ پوری سورت آپ نے پڑھنی ہے، سورۃ الرحمن۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورۃ الرحمن پڑھنی ہے اور پھر ایک مرتبہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اس ایک سورۃ یاسین کو بھی پورا پڑھنا ہے ایک مرتبہ۔ جب آپ ان دونوں سورتوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ پاک سے ضد کر کر مانگے، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ایک مرتبہ سورۃ الرحمن اور سورۃ یاسین کو اپنی کسی حاجت کے لیے پڑھیں اور آپ کو وہ چیز نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، بس دل میں کامل یقین رکھ کر آپ نے آج 24 رمضان المبارک کے دن وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد سورۃ الرحمن اور پھر سورۃ یاسین کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو مانگ لو، شرماؤ مت۔ بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، ساری زندگی کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اور جو میرے مسلمان بہن یا بھائی آج کے اس وظیفے کو بھی ضائع کر دیں گے تو اس سے بڑا بد جو میرا مسلمان بہن بھائی آج کے اس وظیفے کو بھی ضائع کر دے گا، اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں، اور بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح آج کے اس وظیفے کو خوددارہ ضرور کر لینا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی پریشانیاں اور مشکلیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر سے نحوست، بیماری، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی سکون اور آرام میں گزرے گی۔ بعض لوگوں کی زندگی اس دنیا میں بھی جہنم کی طرح ہو جاتی ہے۔ جب بندے کو طرح طرح کی مشکلیں اور حاجتیں ہوں، بندہ ہر وقت ان حاجتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو تو زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ بعض اوقات تو یہ اپنے منہ سے موت مانگنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت ہی آ جائے۔ بعض لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی زندگی اس دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قدر ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنی زندگی سے پریشان ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے قدم اٹھاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اسی زندگی میں آپ کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ آپ کی زندگی بڑے سکون اور آرام سے گزرے گی اور اللہ پاک کے آپ حفظ و ایمان میں رہیں گے۔ انشاءاللہ آج آپ نے سورۃ الرحمن اور ایک مرتبہ سورۃ یاسین کو ضرور پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو اللہ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں آسان فرمائے اور آپ کو آج کے اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس ویڈیو کو میرے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں جو کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے بڑا پریشان ہے یا انہیں کوئی بھی حاجت درپیش ہے اور اپنی حاجتوں کے لیے پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آج آپ کس وظیفے کو کر لیں گے تو ساری زندگی کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگ لیں گے۔ آپ اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگ لیں گے جو تمام حاجتوں کو سننے اور جاننے والا ہے، جو ساری کائنات کو رزق دیتا ہے۔ آپ اس مالک کائنات کی ذات سے مانگیں گے
انشاءاللہ جب آپ اللہ سے رو رو کر گر گرا کر مانگے گے تو میرا مالک و مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کو اس وظیفے کے صدقے ضرور عطا